یہ جنون ہوتا ہے قسم کا. اور کئی لوگ تو واقعی اس میں پاگل ہو بھی جاتے ہیں. مجنون جس کو کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ یہ ابتدائی دور کے لوگوں میں سے ہے. اور لیلا جو ہے یہ کوئی ایک فرضی یہ معاملہ نہیں ہے، یہ واقعی گزر چکے ہیں اس طرح کے. بعض لوگوں نے اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے کہا یہ تابعین میں سے تھا مجنون. تابعین کے دور میں وہ تھا، لیکن تابعی کس کو کہتے ہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی بہترین طور پر اتباع کی. لیلا کی شادی ہو چکی تھی پھر بھی یہ اس پر فدا تھا. یہاں تک کہ امام الذہبی نے نقل کیا ہے اس کو تاریخ اسلام میں بھی اور سیر اعلام النبلاء میں بھی، کہ حج میں وہ تھا اور کسی نے صرف لیلا پکارا، کسی کو پکارا تو یہ بے ہوش ہو گیا نام سن کے. اتنا اس کے اوپر فدا ہو رہا اللہ کی طرف. اللہ اکبر سے کبھی بے ہوش نہیں ہو رہا. تو شادی شدہ عورت تھی وہ، اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اس کو کبھی چین نہیں آتا تھا. کبھی اس ملک میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی یہاں وہاں. کچھ روایت اس سلسلے میں آئی ہیں کہ اس کو باندھ کے رکھا گیا تو اس نے اپنے ہاتھ کھا لیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، اسلام ہے. اور اس کو آپ تابعی بنا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. آپ اس کو یعنی آتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں. شرم آنا چاہیے. اس کی آپ پڑھیں وہ کون تھا، کیسا تھا. کون سے علماء؟ بخاری نے لی مجنون سے حدیث. کسی نے ذکر کیا مجنون کا دینی طبقوں میں، اولیاء اللہ میں کسی نے ذکر کیا. آپ تابعی بول رہے ہیں اس کو. شیخ الاسلام ہے اوپر سے کہ وہ بھی تابعی میں ایک نئی تحقیق. ایسے نئے چٹکلے چھوڑنے والے مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو دینی طبقوں میں آج تک میرے علم کی حد تک کسی نے ذکر نہیں کیا ہے. یہ نئی تحقیق ہے جو اس دور کی ہے کہ وہ بھی تابعی ہے. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ حجاج کو بھی تابعی کہیے، جس نے صحابہ کا قتل کیا. تابعی ہے وہ؟ تابعی نہیں ہے، تابعین کے دور میں ہے. تابعی اس کو کہتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی. تابعی اس کو کہتے ہیں. ورنہ کوئی بھی آدمی، خوارج بھی تابعی ہو جائیں گے جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی. کہ آپ کس کو بھی تابعی بنا سکتے ہیں. صرف کسی دور میں ہو جانے سے وہ تابعی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. جیسے صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے سے وہ صحابی نہیں ہوتا ہے، اس کا اسلام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے صحابہ کے ساتھ جس کا معاملہ تھا اس کا دین ہونا چاہیے. والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بہترین طور پر صحابہ کی اتباع کی، وہ تابعی ہیں، وہ تابعی ہیں. ورنہ اس زمانے میں کئی حدیث گھڑنے والے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں گھڑی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے بھی تھے. کیا تابعی کہیں گے آپ ان کو؟ تو کسی دور میں آ جانے سے آدمی تابعی نہیں ہو جاتا ہے. اس دور میں وہ تھا مجنون، لیکن وہ اس کو کہاں جمع کریں گے آپ؟ اس کو دیندار طبقے نے کبھی بھی سراہا نہیں. وہ ایک دوسری کمیونٹی کا ہے. اس کو اگر کوئی آدمی آج اس طرح سے پیش کرتا ہے تو بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ بنے گا اور سب گناہ اس کے اعمال نامے میں آئے گا. نوجوان بولیں گے دیکھو ہمارے شیخ الاسلام نے کہا مجنون بھی تابعی تھا، یہ بھی کرنے کا کام ہے. کوئی تو لیلا ڈھونڈو، ابھی تھیلا لو اور لیلا ڈھونڈو. اللہ ہدایت دے.